الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. صدق اللہ العظیم. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا تذکرہ چل رہا ہے. آپ کے صحابہ میں جو خوبیاں اور جو اچھی عادات اور جن خوبیوں کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے بھی ان سے اپنی رضا کا اعلان فرمایا اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے خوش، ان خوبیوں کا تذکرہ چل رہا تھا. اسلام کی اشاعت میں، اسلام کی تبلیغ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سب سے پہلے قبول کرنے والے وہ جماعت ہے جس کے بارے میں اللہ تعالی نے قرآن کریم میں اپنی رضا کا اعلان فرمایا ہے. اس جماعت کے ایک نوجوان صحابی حضرت زید بن ثابت ہیں. مدینہ منورہ کے رہنے والے ہیں. کم عمری میں اپنے والد کے سائے سے محروم ہو گئے تھے، یتیم کہلاتے تھے. والدہ کی تربیت کا اثر تھا کہ دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کا شوق تھا. یہ زید بن ثابت، ان کی عمر 13 سال ہے. اس 13 سال کی عمر میں یہ اپنے والدہ کے لیے ایک سہارا ہیں. جب عورت کا شوہر نہ ہو اور بچہ چھوٹا ہو تو عورت کی پوری توجہ اپنے بیٹے پر ہوتی ہے کہ بڑا ہوگا میرا سہارا بنے گا. اس کی تعلیم، اس کی تربیت پر وہ پوری جان لگاتی ہے کہ میں اس کو اس قابل کر دوں کہ یہ میرا سہارا بنے. لیکن حضرت زید بن ثابت کی والدہ کی سوچ الگ تھی. ان کی سوچ بھی الگ تھی اور ان کے بیٹے حضرت زید بن ثابت کی سوچ بھی الگ تھی. مدینہ میں ان کی والدہ تک اور ان تک یہ خبر پہنچی کہ مسلمان غزوہ بدر کی تیاری کر رہے ہیں. صحابہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کی تیاری کر رہے ہیں اور مکہ سے مشرکین کا سردار ابو جہل ایک بہت بڑا لشکر لے کر روانہ ہوا ہے مدینہ کی جانب، اور اس کا یہ عزم ہے، ارادہ ہے کہ نعوذ باللہ مسلمانوں کی مدینہ کی ریاست کو ختم کر دیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ارادے سے غزوے کی تیاری فرما رہے ہیں. ان کی والدہ ان کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں. 13 سال کے لڑکے کی کیا عمر ہوتی ہے، کیا اس نے دنیا کی مزے اٹھائے ہوتے ہیں، اس کے شوق کیا ہونے چاہیے. آج کل ہمارے معاشرے کا بچہ ہو، نوجوان ہو، 13 سال کا، 14 سال کا، 20 سال کا بھی لے لیں تو ہم اپنے بچوں کے شوق اچھی طرح جانتے ہیں. ذرا سی عمر بڑی ہوتی ہے، موبائل کا شوق، ٹیبلٹ کا شوق، موٹر سائیکل کا شوق، بال رکھنے کا شوق، اچھا پہننے کا شوق، دوستیاں لگانے کا شوق. لیکن یہ 13 سال کا نوجوان مدینہ میں پلنے والا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوٹا صحابی
اس کا شوق دیکھیں کہ اپنے سے بڑی تلوار، اپنے قد سے بڑی تلوار لٹکائے ہوئے شوق جہاد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے تلے شامل ہونے کے جذبے سے آ رہے ہیں۔ اور لکھنے والے لکھتے ہیں کہ تلوار کا یہ حال تھا کہ اٹھی نہ جا رہی تو زمین پر گھسٹ رہی ہے۔ جب کوئی چیز بڑی ہو، اٹھائی نہ جا رہی ہو تو وہ زمین پر گھسٹ رہی ہوتی ہے۔ تو زید بن ثابت شوق جہاد میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، مشرکین سے مقابلہ ہے، یہ تو بہت بڑی سعادت ہوگی کہ میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہو جاؤں۔ اماں اور بیٹے کا مشورہ ہو رہا ہے۔ اماں نے کہا بیٹا یہ تو بہت بڑی سعادت ہے، اور اماں نے کہا کہ بیٹا ابا نہیں ہے، ابا ہوتے دنیا میں تو وہ شامل ہوتے، تو ابا کی جگہ شامل ہو جا۔ اور پیچھے پیچھے اماں چلی آ رہی ہیں، آگے آگے بیٹا ہے، تلوار اٹھائی ہوئی ہے، زمین پر تلوار رگڑ رہی ہے، شوق جہاد میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شامل ہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میں آپ پہ قربان جاؤں، میں آپ پر قربان جاؤں۔ الفاظ دیکھیے اس کم عمر نوجوان کے، کتنے پیارے الفاظ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر رہے ہیں۔ اے اللہ کے رسول، میں آپ پہ قربان جاؤں، مجھے اپنے ساتھ لے کر چلیں نا، تاکہ میں بھی آپ کے جھنڈے تلے جہاد کی سعادت حاصل کروں۔ حضرت زید بن ثابت 13 سال کے ہیں، شوق جہاد میں، اور شوق جہاد سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ، آپ کے ساتھ رہنے کا شوق ہے کہ آپ کے جھنڈے کے تلے جہاد کی سعادت میں بھی حاصل کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خوشی اور تعجب سے دیکھا۔ حضرت زید کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی سے بھی دیکھا کہ عجیب نوجوان بچہ ہے، اور تعجب سے بھی دیکھا، اور کندھے پر محبت اور شفقت بھرے انداز میں تھپکی بھی دی، شاباش۔ کندھے پر محبت بھرے انداز میں شفقت کے ساتھ تھپکی بھی دی، شاباش، ایسے شوق ہونے چاہیے۔ اور اس کے دل کو خوش کیا اور حوصلہ افزائی کری، لیکن کہا بیٹا کم عمر ہو، کم عمر ہو، اس لیے تم ہمارے ساتھ چل نہیں سکتے، تو تم ابھی واپس چلے جاؤ، آئندہ کے غزوات جو ہوں گے اس میں چلنا ہمارے ساتھ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس کر دیا تو اس نوجوان کی حالت دیکھیں۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ میدان جہاد میں جانے کی بات ہو رہی ہے، وہاں پہ کوئی کرکٹ میچ اور فٹ بال میچ نہیں ہے۔ پتہ ہے کہ تلواریں چلیں گی، نیزے چلیں گے، تیر چلیں گے، گردنیں کٹیں گی، خون بہیں گے، لیکن اس نوجوان کا حوصلہ دیکھیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تو یہ نوعمر لڑکا اپنی تلوار اسی طرح زمین پر گھسیٹتا ہوا غم اور دکھ اور صدمے میں واپس لوٹا کہ مجھے واپس کر دیا۔ جیسے ہمارے بچے ہم سے کہیں نا کہ بیٹا ابا آج فلاں پارک لے کر چلیں، ہم کہنے آج نہیں جا رہا، تو وہ کتنا افسوس ہوتا ہے، اس کو پارک نہ لے جانے کا افسوس، اس کو پلے گراؤنڈ نہ لے جانے کا افسوس، اس کی خواہش پوری نہ کرنے کا اس کو افسوس ہوتا ہے۔ لیکن اس نوجوان کی خواہش کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے تلے جہاد میں جاتا، کاش کہ مجھے اجازت مل جاتی، لیکن مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس کر دیا۔ اور اس کے پیچھے اس کی والدہ محترمہ نوار بنت مالک، وہ اس سے زیادہ غم سے نڈھال واپس لوٹ رہی ہیں۔ والدہ کو بیٹے سے زیادہ غم ہے کہ میرے بیٹے کو اجازت نہ ملی، کیونکہ والدہ کی دلی تمنا تھی کہ میرا لخت جگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے تلے مجاہدین کے شانہ بشانہ لڑے، اور مجھے یہ منظر دیکھ کر آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب ہو، لیکن میرے بیٹے کو اجازت نہیں ملی۔ اور کہنے لگی ان کی والدہ، کاش کہ بیٹا آج تیرا باپ زندہ ہوتا
تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں لڑتا، لیکن تیرا باپ تو زندہ نہیں ہے، میں نے چاہا تو لڑ تاکہ اپنے باپ کی نیابت میں تو کچھ کر جا، لیکن تجھے اجازت نہ ملی۔ والدہ کا شوق دیکھیں اور بیٹے کا شوق دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور آپ کا ساتھ، آپ کے ساتھ رہنا، آپ کے ساتھ رہتے ہوئے جہاد میں شامل ہونا، اس قدر اس کی خواہش اور تمنا کہ اجازت نہ ملنے پر بیٹا بھی غمزدہ، بیٹے سے زیادہ ماں غمزدہ کہ کاش کہ تیرا باپ ہوتا زندہ تو وہ لڑتا، اور میں کہتی میں مجاہد کی بیوی ہوں، لیکن تیرے باپ تو زندہ نہیں ہے اور تو چھوٹا ہے، تجھے اجازت نہ ملی۔ دیکھیں بچوں کی جب تربیت اچھی ہوتی ہے تو شوق بھی اچھے پیدا ہوتے ہیں، اور جب بچوں کی تربیت اچھی نہ ہو تو پھر شوق بھی اچھے نہیں ہوتے ہیں۔ جیسی ماں کی گود ہوتی ہے ویسے ہی بچوں کی تربیت ہوتی ہے۔ ماں کی گود میں دنیا کے تذکرے ہیں، دنیا کی خواہشات کے تذکرے ہیں، اچھا پہننا، اچھا کھانا، آج فلاں مال میں جانا ہے، آج فلاں شاپنگ سینٹر جانا ہے، آج فلاں مارٹ جانا ہے، آج یہ خریدنا ہے، آج وہ خریدنا ہے۔ تو بچے بھی پھر یہی سیکھتے ہیں بڑے ہو کر۔ وہ بچہ جب بڑا ہوتا ہے 10 سال کے بعد سے لے کر 20 سال تک بچہ صرف اپنے ابا سے فرمائش ہی کرتا رہتا ہے، آج سائیکل دلا دیں، آج موبائل دلوا دیں، ٹیبلٹ دلوا دیں، کپڑے دلوا دیں، جوتا دلوا دیں، چشمہ دیکھے گا کسی کا اچھا پہنا ہوا چشمہ دلوا دیں، گھڑی دیکھے گا کسی کے ہاتھ میں گھڑی دلوا دیں۔ آج ہماری نسلوں کے شوق یہ ہیں، اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پلنے والے بچوں کے شوق دیکھیں کہتے ہیں کیا شوق تھے۔ ان کو نہ پہننے کا شوق، نہ دنیا میں جینے کا شوق، نہ کھیلنے کودنے کا شوق، ان کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوے میں شامل ہونے کا شوق تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت نہ دی تو یہ انصار بچہ، اس کو شوق تھا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہوں گا، بس کچھ بھی ہو۔ تو اس نے اپنی کم عمری بھی بنا پر میدان جہاد میں تو شامل ہونے سے محروم رہا۔ اب اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل کرنا تھا، تو اس نے اپنی امی سے مشورہ کیا، امی مجھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوے سے واپس آ جائیں گے تو میں رہوں گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، مجھے آپ کی صحبت میں رہنا ہے، آپ کے ساتھ رہنا ہے، تو کیا کروں؟ تو امی نے کہا بیٹا تم ایک کام کرو، جتنی قرآن کریم کی صورتیں اب تک نازل ہوئی ہیں وہ تم ساری صورتیں اچھے طریقے سے حفظ کر لو، اچھا یاد کر لو، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر سے واپس آئیں گے انشاءاللہ تو میں تمہیں لے کر چلوں گی، اور مجھے امید ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اس شرط پر اپنے پاس قبول کر لیں گے کہ تمہیں قرآن زیادہ یاد ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن جس کو زیادہ یاد ہوتا تھا اس کے اور زیادہ شفقت فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت زید بن ثابت نے جلدی اچھے طریقے سے صورتیں یاد کری، قرآن کا حفظ کر رہے ہیں، جتنا قرآن نازل ہوا تھا جلدی سے سیکھ لیا۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوے سے واپس ہوئے تو پھر یہ دوبارہ ماں اور بیٹے، ایک دفعہ دوبارہ ماں اور بیٹے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں حاضر ہوئے، اور اب کی دفعہ ماں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، ہمارے بیٹے زید بن ثابت کو قرآن کی صورت زبانی بہت اچھی یاد ہیں، اور یہ ایسا پڑھتا ہے قرآن اتنا پیارا جیسے کہ آپ کے قلب مبارک پر جبرائیل علیہ السلام لے کر اترے ہیں، آسمانوں سے نازل ہوا ہے، اور میرا بیٹا ذہین بھی ہے، لکھنا پڑھنا بھی بہت اچھا جانتا ہے، مجھے امید ہے یہ آپ کے کام آئے گا۔ اپنی اولاد کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں چھوڑنے کے لیے ماں کی درخواست کہ میرا بیٹا لکھنا پڑھنا بھی جانتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہونہار لڑکے زید بن ثابت سے کچھ صورتیں سنی، سناؤ بھائی کچھ صورتیں، امتحان لے رہے ہیں۔ تو حضرت زید بن ثابت نے قرآن کریم کی صورتیں بڑے اچھے انداز میں سنائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا کلام پاک سن کر بہت متاثر ہوئے،
اور ان کے ہونٹوں پر قرآنی کلمات جس وقت وہ سنا رہے تھے اس طرح چمک رہے تھے جس طرح آسمان کے تارے آسمان پر چمکتے ہیں جب وہ قرآن پڑھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خوبیوں کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوئے، اور جب آپ کو یہ معلوم چلا کہ یہ عربی زبان عمدہ انداز میں لکھنا بھی جانتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور زیادہ ان کو پسند فرمایا ہے، کیونکہ اس زمانے میں لکھنے پڑھنے کا رواج کم تھا اور لکھنے پڑھنے والے لوگ کم ہی ملتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے امی بنایا تھا کہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، اس میں اللہ کی مصلحت تھی۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم چلا کہ یہ تو عربی زبان لکھنا جانتا ہے پڑھنا جانتا ہے تو آپ نے بہت خوشی سے ان کو اپنی صحبت کے لیے قبول فرما لیا اور فرمایا زید ایک کام اور کرو کہ یہودیوں کی زبان ہے عبرانی، اور مجھے یہودیوں سے جب کبھی بات کرنی ہوتی ہے تو مجھے ترجمان کے لیے یہودی کو استعمال کرنا پڑتا ہے، اور مجھے یہودیوں پر اعتماد نہیں ہے کہ وہ ترجمانی میں بات کو بدل دیتے ہوں گے، تو تم عبرانی زبان بھی سیکھ لو۔ زید بن ثابت کہتے ہیں کہ میں نے تھوڑے دن میں ہی عبرانی زبان بھی سیکھ لی، اب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ترجمان بن گیا۔ یعنی یہودیوں سے جب کوئی خط و کتابت ہوتی یا کوئی معاہدہ ہوتا یا کسی قسم کی کوئی بات کرنی ہوتی تو زید بن ثابت بیچ میں کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترجمانی کرتے تھے۔ یعنی تھوڑے ہی عرصے میں اس نوجوان اور اس کی والدہ کا کیا شوق تھا کہ حضور کی صحبت میں تو نے رہنا ہے، حضور کے ساتھ تو نے رہنا ہے، اور دین کے لیے تو نے کچھ کرنا ہے، اپنی زندگی کو دین پر لگانا ہے، تو پہلی کوشش کری کہ جہاد میں چلے جا، وہ تو چھوٹے تھے۔ دوسری کوشش کری کہ تو قرآن کی جلدی جلدی صورتیں سیکھ لے اور اچھی سی لکھنا پڑھنا سیکھ لے، اس کوشش میں کامیاب ہو گئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے ساتھ ایسا رکھا کہ اب کیا ہوتا تھا کہ جب بھی جبرائیل علیہ السلام قرآن کریم لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے آپ کہتے زید میرے پاس آؤ، زید کو بلاؤ، زید کو بلاؤ، زید کو بلایا جاتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے زید لکھو۔ حضرت زید بن ثابت قرآن کے سب سے پہلے کاتب ہیں، حضرت زید بن ثابت قرآن کے سب سے پہلے کاتب ہیں۔ یہ وہ زمانہ تھا جب کوئی مشینیں نہیں تھیں، نہ ریکارڈر تھا، نہ پریس تھا کہ چھپائی ہو جائے گی، وہاں تو پین بھی لکڑی کے ہوتے تھے اور تختیاں ہوتی تھی بڑی بڑی درخت کی لکڑیوں پہ، درخت کی لکڑیوں پر اور پہاڑ کے پتھروں پر لکھا جاتا تھا قرآن۔ حضرت زید بن ثابت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے زید ادھر آؤ لکھو، ابھی ابھی یہ قرآن کی صورت اتری ہے، حضرت زید بن ثابت لکھتے تھے۔ تو قرآن کریم قیامت تک جتنا لکھا پڑھا جائے گا، جتنا سنایا جائے گا اور جتنا چھپے گا اس کا ثواب سب کو ملے گا، لیکن اس کا سارا ثواب زید بن ثابت کو بھی ملے گا کہ سب سے پہلے کاتب وحی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترتی اور آپ زید کو بلاؤ، زید آتے لکھو جلدی سے، یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ یہ صرف ان کی والدہ کی ایک سوچ تھی، اور ان کے اندر والدہ نے شوق پیدا کیا تھا بیٹا زندگی گزارنی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں، اور بیٹا زندگی میں کچھ ایسا کام کر جاؤ کہ رہتی دنیا تک تیرا نام لیا جائے۔ آج زید بن ثابت کے نام کے ساتھ کاتب وحی بھی لگتا ہے۔ کاتب وحی مانے وحی کا لکھنے والا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زید بن ثابت اور زید بن ثابت کے ساتھ کاتب وحی۔ تو یہ سعادت اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کو نصیب فرماتے ہیں، اور انہی کی اولادوں کو اللہ تعالیٰ یہ سعادت دیتے ہیں جن کی ذہنوں میں سوچوں میں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والے کام کے لیے کچھ اپنی زندگیاں لگانی ہیں، اور سب سے اونچا اور سب سے بہتر کام قرآن کریم کی اشاعت، اس میں کوئی کام ہمارا ہو جائے، ہمارے بچے قرآن پڑھنے والے ہوں، ہماری نسلیں قرآن پڑھنے والی ہوں اور ہمارے ذریعے سے لوگ قرآن پڑھیں، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اپنے بچوں کی تربیت اس انداز میں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو کچھ کہا سنا اس پر الحمدللہ رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔